السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل اور وائس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا قصہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقریر کے تیسرے دن صبح کو افق پر ایک ابر سرخ نمود ہوا جو دیکھتے دیکھتے تمام آسمان پر پھیل گیا اور اس سے فضا میں سخت حدت پیدا ہو گئی۔ لوگ گھبرانے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے کہ اس مصیبت میں ان کو خدا یاد آ گیا۔ چنانچہ وہ خدا کی بارگاہ میں جھک گئے اور اپنی بھول کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آ گیا اور عذاب ٹل گیا۔ اب یہ بیان تورات کا ہے کہ عذاب الہی کے ٹلنے پر آپ ایک غار سے نکلے اور قوم کا رنگ ڈھنگ دیکھنے کو چل دیے، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب انہیں پکڑتے پکڑتے رہ گیا تو سخت خفت ہوئی اور اس خیال سے کہ مذاق اڑے گا، رسوائی ہوگی، اب آپ نے قوم کے سامنے جانے سے تعمیل کیا اور دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سے وعدہ خلافی کی۔ چنانچہ آپ نے سرزمین نینوا کے طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ترسیس کے جانب چلنے کو جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب جہاز عین دریا میں پہنچا تو گرداب نے اسے گھیر لیا۔ ملاحوں کا عقیدہ ہے کہ ایسے حال میں کوئی گنہگار جہاز میں سوار ہوتا ہے جس کے سبب سب کے سب عذاب الہی میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس عقیدے کے بنا پر آپ نے دل میں سوچا کہ یہ میرے ہی گناہ کی شامت ہے جو سب پر آ رہی ہے۔ قرآن تعظیم میں پر جب آپ کا نام نکلا تو ملاحوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا جہاں ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن قدرت الہی نے آپ کے وجود کو مچھلی کی غذا نہیں بنایا بلکہ اس کے وجود کو آپ کے لیے قید خانہ بنا دیا جو شیشے کی طرح بالکل صاف تھا۔ پھر جب دریائے رحمت جوش میں آیا تو قدرت الہی نے آپ کو بطن مائی سے نجات دے دی۔ کتاب نور الیقین میں لکھا ہے کہ بحکم پروردگار مچھلی نے آپ کو دریائے فرات کے ساحل پر اگل دیا، لیکن اس وقت آپ بالکل بے دم اور بے حرکت تھے، قوت بالکل جواب دے چکی تھی۔ اس اثنا میں بے حکم خدا وہاں کدو کی ایک بیل پیدا ہو گئی جس نے بڑھ کر پھیل کر آپ کو اپنے سایہ میں لے لیا، اور ایک جنگلی ہرنی آپ کو کے دونوں وقت آ کر دودھ پلا جاتی۔ پھر جب آپ کے جسم میں کامل توانائی آ گئی تو وہ بیل آپ خشک ہو گئے۔ جب ایک ایک کر کے تمام مصائب ختم ہو گئے اور آپ کے بدن کو دھوپ لگنے لگی تو آپ رو دیے، اور عین اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے یونس علیہ السلام، ایک بیل کے خشک ہو جانے پر تمہیں اتنا غم ہوا اور میرے لاکھوں بندوں کے عذاب سے بچ جانے پر تمہیں بہت رنجیدہ ہوئی، حالانکہ وہ بھی تو میرے ہی بندے تھے۔ اور قرآن مجید میں یہ ارشاد سورہ یونس میں آیا ہے کہ اور یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، اور یاد کرو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا تھا۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ وہ راہ حق میں خشمناک ہو کر چلا گیا، بس جہاز کے مسافروں کے ساتھ وہ شریک ہو گیا اور پردہ ان لوگوں میں ہو گیا جو سمندر میں ڈال دیے گئے، پھر ایک پھر بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ نیز قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب اس پر حالت تنگ ہو گئی اور ناامیدیوں کے اندھیرے میں سے اس نے پکارا، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تب ہم نے اس کے پکار سن لی اور غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کی بھی نجات دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ کو کسی بھی واقعہ کا سننا ہے تو ہمارے کمنٹ میں ہم سے رابطہ کریں۔